السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عاجزی کی جادوئی طاقت اور ہمارا ناقابل شکست کردار۔ عنوان: وہ عاجز روح جسے دنیا کبھی ہرا نہیں سکتی۔ حصہ اول، دلچسپ آغاز، دہوک۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے ہم عمر دوستوں اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک بہت بڑا راز شیئر کرنے آیا ہوں، ایک ایسا راز جو آپ کو سپر ہیرو بنا سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہوتا ہے؟ کیا وہ جس کے ہاتھ میں بہت بڑی تلوار ہو، یا وہ جو ہر ریس جیت جاتا ہو اور دنیا کو اپنی طاقت دکھاتا پھرتا ہو؟ نہیں میرے پیارے دوستو، سچی اور ناقابل شکست طاقت وہ نہیں جو دنیا کو ڈراتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی جادوئی روح کے بارے میں بتانے آیا ہوں جسے دنیا کا کوئی بھی پہلوان، کوئی بھی طاقتور انسان اور کوئی بھی حریف کبھی ہرا نہیں سکتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس روح کے دل سے ہارنے کا خوف ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ کے دل میں اپنی طاقت کا رعب جمانے کا کوئی شوق ہی نہ رہے اور آپ کا دل سچی عاجزی سے بھر جائے، تو دنیا کا کوئی بھی شخص آپ پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر وہ آپ کو ہرا بھی دے تو آپ کی عاجزی اس کی ظاہری فتح کو اخلاقی شکست میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ بلند اخلاقی جدوجہد ہے جو ہمیں انسان کا حقیقی اور خوبصورت تصور سکھاتی ہے۔ حصہ دوم، مرکزی خیال، تھیسس سٹیٹمنٹ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی تقریر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حقیقی کامیابی اور ناقابل شکست طاقت جسمانی غلبے یا غرور میں نہیں، بلکہ اپنے دل کو عاجزی یعنی تواضع اور خشوع سے آراستہ کرنے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوسروں کے لیے رحمت اور پناہ گاہ بننے میں ہے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے خود کو عاجز بناتے ہیں تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سب سے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ عاجزی کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی نہتہ کر دیتی ہے۔ حصہ سوم، اصل تقریر، دلائل اور ان کی قرآنی و نبوی ثبوت۔ آئیے میرے دوستو، اس سچی عاجزی کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے پیارے رب کے قرآن اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے 3 خوبصورت اور سچے جادوئی الفاظ سیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ، تواضع، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ قرآن اور عربی زبان میں پہلا جادوئی لفظ ہے تواضع۔ یہ لفظ عربی کے مادے واو، ضاد، عین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو
نیچے لانا یا عاجز بنانا۔ قرآنی حقیقت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کا خوبصورت گھر ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین پر اپنی بڑائی یعنی تکبر نہیں چاہتے۔ قرآن کہتا ہے کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور نرمی سے چلتے ہیں۔ سیرت نبوی کا ثبوت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع کا سب سے بڑا نمونہ تھے۔ آپ اتنے عاجز تھے کہ جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو کوئی اجنبی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں اللہ کا رسول کون ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کو خود پیبند لگاتے، اپنے جوتے خود سیتے، خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جب لوگ آپ کے احترام میں کھڑے ہوتے تو آپ انہیں منع فرما دیتے اور فرماتے، میرے لیے اس طرح کھڑے نہ ہو جیسے عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے سکھایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر حق کو چھپانا اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہے۔ دوسرا لفظ خشوع، دل کا سکون اور عاجزی۔ دوسرا جادوئی لفظ ہے خشوع۔ یہ عربی کے مادے خا شین عین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بالکل پرسکون، چک جانا اور خاموش ہو جانا۔ اس کے بعد ایک لمبی تھوڑی سی بریک لیں گے انشاءاللہ۔ خاموشی۔ قرآنی حقیقت، قرآن پاک میں اللہ نے عاجزی اختیار کرنے والے دل کی مثال ایک پیاسی اور سوکھی زمین سے دی ہے۔ خاشیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاشعہ۔ جب زمین خشک اور بے جان ہوتی ہے تو وہ بالکل خاموش اور عاجز پڑی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ اس پر رحمت کی بارش برساتا ہے وہ زمین چہک اٹھتی ہے اور اس میں سے خوبصورت پودے اگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہمارا دل غرور سے خالی ہو کر اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ہمارے دلوں کو ایمان کی ہریالی سے بھر دیتی ہے۔ اعضاء کا خشوع، جب ہمارے دل میں خشوع آتا ہے تو ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہماری آنکھیں اور ہماری آواز بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب رحمان کی آواز گونجے گی تو سب آوازیں خشوع کی وجہ سے دھیمی ہو جائیں گی۔ تیسرا لفظ اخفض جناحک، اخفض جناحک، اپنے پروں کو جھکا لو۔ تیسرا سب سے پیارا اور جذباتی لفظ ہے اخفض جناحک۔ یہ قرآنی الفاظ خا، فا، ضاد اور جیم، نون، ہا سے مل کر بنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنے پروں کو نیچے کر لو۔
ایک خوبصورت منظر۔ میرے پیارے دوستوں، ذرا آنکھیں بند کریں، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں۔ جب تیز آندھی یا طوفان آتا ہے تو ایک پرندے کی ماں کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے ننھے، کمزور اور نازک بچوں کو بچانے کے لیے محبت اور تڑپ سے اپنے پروں کو نیچے جھکا دیتی ہے اور بچوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ قرآنی حکم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پر ظلم کرنے والے کفار کے سامنے غصہ کرنے کی حکم دیا کہ آپ پر ظلم کرنے والے کفار کے سامنے غصہ کرنے کی بجائے اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کے لیے اپنی محبت اور رحمت کے پروں کو چکا دیجیے۔ یہ لفظ ہمیں سکھاتا ہے کہ عاجزی کمزوری کا نام نہیں ہے۔ عاجزی تو وہ طاقتور محبت ہے جو دوسروں کو اپنی آغوش میں لے کر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ قصہ چہارم، ہم یعنی مسلم ڈایاسپورا اور مستقبل کا راستہ، کنکلوژن اینڈ وے اہیڈ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جو آج دنیا کے مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں، ہم جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو یا کوئی بھی ملک، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم اپنی پہچان کیسے بنائیں۔ کیا ہم لڑائی جھگڑے، غصے یا طاقت کے رعب سے اپنی پہچان بنائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہماری سچی طاقت ہمارا اخلاق ہے۔ جب ہم اسکول جائیں، جب ہم اپنے غیر مسلم دوستوں سے ملیں تو ہمیں ان کے سامنے اپنے اخلاق اور محبت کے پروں کو چکا دینا چاہیے۔ اخفض جناحک، ہمیں اپنے کردار میں سچی عاجزی یعنی تواضع لانی چاہیے تاکہ لوگ ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پیار کرنے لگیں۔ ہمیں کسی کے سامنے لڑنے یا اپنی جھوٹی طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اسے کوئی مائی کا لال ہرا نہیں سکتا۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عزم کریں، ہم کبھی کسی کو اپنے سے حقیر یا چھوٹا نہیں سمجھیں گے۔ ہم اپنے دلوں کو آج سچی عاجزی اور سکون سے سجائیں گے۔ ہم جہاں بھی رہیں گے اپنے اچھے کردار، پیاری مسکراہٹ اور عاجز دل کے ساتھ سچے مسلمان بن کر جئیں گے۔ یاد رکھیے، سچا فاتح وہ نہیں جو دوسروں کو گرا دے، بلکہ سچا فاتح وہ ہے جس کا دل اتنا بڑا ہو کہ وہ سب کو اپنے اخلاق کے پروں تلے پناہ دے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب چند الفاظ، دیگر الفاظ جو اس کے اندر سے رہ گئے تھے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال لیتے ہیں۔ عربی زبان کے ماخذ اور قرآنی لغت کی روشنی میں جیت اور ہار کے لیے استعمال ہونے والے مادے فا، تا، ہا اور خا، سین، را کی تفصیلی لسانی اور قرآنی تحقیق پیش خدمت ہے۔ یہ تحقیق آپ کے خطبے کے فلسفے یعنی عاجز روح کی ناقابل شکست طاقت کے ساتھ گہرا نظریاتی جوڑ رکھتی ہے۔ مادہ
فتح، جیت اور کشادگی کا قرآنی تصور۔ عربی لغت میں مادہ فتح بنیادی طور پر کسی بند چیز کو کھولنے، رکاوٹ کو ہٹانے، ابہام دور کرنے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ قرآنی وسعت، یہ مادہ قرآن مجید میں 38 مرتبہ مختلف اشکال مثلا فتح، فتح، الفتاح، مفاتح میں استعمال ہوا ہے۔ حقیقی جیت، الفتح، اسلام میں جیت کو محض جنگی غلبہ نہیں کہا گیا بلکہ اسے فتح، کھولنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دلوں کا کھلنا، قرآن کی پہلی سورت کا نام الفاتحہ، کھولنے والی ہے، کیونکہ یہ علم اور بندگی کا دروازہ کھولتی ہے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مبین، جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی، تو یہ آیت غزوہ مکہ پر نہیں بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتری تھی۔ صلح حدیبیہ بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک مادی سمجھوتا اور دنیاوی نظر میں ہار تھی، لیکن اللہ نے اسے سب سے بڑی جیت کہا، کیونکہ اس عاجزانہ صلح نے لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اخلاقی فلسفہ، یہ مادہ سکھاتا ہے کہ سچی جیت طاقت کی نمائش سے نہیں بلکہ عاجزی اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کا ایک صفاتی نام الفتاح، بند دروازے کھولنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوسرا لفظ ہے مادہ خا سین را، ہار اور محرومی کا قرآنی تصور۔ عربی لغت میں مادہ خا سین را کا مطلب نقصان اٹھانا، محروم ہو جانا، توازن کھو بیٹھنا یا کسی قیمتی اثاثے کو ضائع کر دینا ہے۔ قرآنی وسعت، یہ مادہ قرآن مجید میں 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مثلا خاسر، خسر، خسران، خاسرین۔ حقیقی ہار، الخسران، قرآن کی روح سے دنیاوی کھیل، مقابلہ یا مال و دولت کا ہار جانا حقیقی ہار نہیں ہے۔ جان کا خسارہ، قرآن مجید بار بار فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین خسروا انفسہم، اصل ہارے ہوئے وہ ہیں جنہوں نے اپنی روح اور جان کو تکبر کی وجہ سے گوا دیا۔ سورۃ العصر کی گواہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے یعنی ہار میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور حق و صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اخلاقی فلسفہ، یہ مادہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک ہم ایمان اور عاجزی پر قائم ہیں ہم کبھی ہار نہیں سکتے۔ مادی دنیا کی عارضی شکست تو مومن کے لیے دراصل اخلاقی عروج کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، جبکہ تکبر کرنے والا بظاہر جیت کر بھی خسارے یعنی خسران کا شکار رہتا ہے۔ تقریر کے نظریے کے ساتھ ربط، مصنف کے فلسفے کے مطابق
جس انسان کو مادی شکست کا کوئی ڈر نہیں رہتا وہ اس لیے ناقابل شکست ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مادی ہار خسارہ نہیں اور سچی چیز مادی طاقت کے رعب کا نام نہیں بلکہ فتح یعنی دلوں کی تسخیر اور اخلاقی بلندی کا نام ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ سورۃ النساء کا باقی حصہ تلاوت کرتے ہیں لیکن صبح میں۔